السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے اپنے تمام دیکھنے والوں کو ڈیسائفر ود عبدالباسط میں ہوں منتہا حسن۔ ناظرین، آج کے ڈیسائفر میں ہم فوکس کریں گے امریکہ کے ٹیرفز پر، بھارت میں پاس ہونے والے وقف بل پر، اور پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں بات کریں گے ہم مودی یونس ملاقات کی، جو کہ آج تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ہوئی ہے۔ تو انہی دلچسپ موضوعات کے ساتھ آغاز کریں گے آج کے اپنے ڈیسائفر کا۔ ویلکم باسط صاحب۔ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈی سائفر دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ عید کیسے گزری آپ کی ہوئی اور کہاں گزاری آپ نے؟ الحمدللہ کچھ کہاں، یہاں اسلام پہ آباد میں ہی تھی کہیں اپنے آبائی شہر گئی ہوئی تھیں آپ؟ آبائی شہر میرا تو راول پنڈی ہے، راولپنڈی ہے۔ یس اچھا چلیے، کچھ وزٹس کیے ہم نے ڈیفینیٹلی۔ آپ کی کیسی گزری؟ الحمدللہ، اللہ has been very kind۔ زبردست زبردست۔ اچھا باسط صاحب، ویئرس بتاتے نہیں ہیں کہ ان کی عید کہاں پہ اور کیسے گزری؟ اچھی گزری، میں نے کہا نا، ہے نا، اسلام آباد میں گزری، اسلام آباد میں ہی گزری۔ صحیح میں نے تو سمجھا کہ کچھ صدر ٹرمپ کے فیصلوں میں ہی الجھے رہے، کافی الجھے رہے، انہوں نے بھی کافی پریشان کر رکھا ہے، بٹ ان اینی کیس واٹ ٹو ڈو، بٹ ہی از ویری ہوپ فل فار دا امیریکا۔ آئی ڈو ناٹ نو۔ صحیح، تو باسط صاحب مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے صدر ٹرمپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں تو تھک چکی ان کے ایگزیکٹو آرڈر سے، ان کے ویسے آرڈر سے، اور ان کی سوچ کس طرف جا کے رکنے والی ہے، اور اسپیسیفکلی یہ جاننا چاہوں گی کہ ان کے ٹیرف سے جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں، کیا واقعی امریکہ کو اتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے؟ ہم سبھی پریشان ہیں، امریکی بھی پریشان ہے، سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ اس کے بعد جو اوپینین پولز آئے ہیں اس میں زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ ٹیررس وغیرہ کا جو معاملہ ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اپروول نہیں ملی عام لوگوں کی جو بات ہے۔ اچھا، اس میں دیکھیے لگتا کچھ یوں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب ریورس گیئر لگا لیا ہے۔ وہ کیسے؟ ریورس گیئر ان دا سینس کہ کافی دہائیوں سے ہم گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے تھے، دنیا میں سپلائی چینز بن رہی تھیں، مینوفیکچرنگ جو ہے وہ مختلف ممالک میں شفٹ ہو رہی تھی، روٹس ڈسکس ہو رہے تھے، اور انٹیگریشن ہو رہی تھی، اور انٹر ڈپینڈنسیز کریٹ ہو رہی تھیں۔ تو اب جو ہے یہ ضرور ہے کہ امریکہ کو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً $1 ٹریلین کے قریب ہے، لیکن بڑے بڑے ہاتھیوں کی جو ہے نا لڑائی میں چھوٹے چھوٹے جو گھاس ہے بیچارہ وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ہمارے جیسے ممالک، پاکستان جس کی ہارڈلی ہماری ایکسپورٹ امریکہ میں 6 ارب سے زیادہ نہیں ہے، اور لیکن ہم پہ بھی 29% جو ہے وہ ٹیرف لگ گئے، پاکستان کے ٹیرس کو 58% تھے، تو ان کا انہوں نے آدھا کر کے 29% لگائے، بھارت پہ 26% لگا دیے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے کہ کیا یہ سوچ کیا ہے؟ سوچ دیکھیے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کا معاملہ تو ایک الگ ہے، لیکن جو اصل مدعا ہے میرے خیال میں، جو آبجیکٹو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ چاہتے ہیں کہ جو مینوفیکچرنگ ساری امریکہ سے باہر دنیا میں گئی وہ ساری واپس امریکہ میں آئے۔ مثال کے طور پر آپ آٹو انڈسٹری کو لے لیجیے، مشیگن میں اگر آپ جائیں ڈیٹرائٹ وغیرہ میں، تو وہاں پہ جو 3 بڑے گروپس ہیں کار جو مینوفیکچرنگ ہے کرتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیے تو بہت سے فورڈ ہو، جی ایم ہو یا کرائسلر وغیرہ یہ ہوں، انہوں نے ساری اپنی مینوفیکچرنگ فیسیلیٹیز دنیا بھر میں پھیلا دیں، جہاں جہاں ان کو نظر آیا کہ وہاں پہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، کیونکہ دنیا میں اب یہی چل رہا ہے نا کہ جہاں لیبر سستی ہے، کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، تو آپ وہاں پہ شفٹ ہو جائیے، پھر وہاں سے آپ گلوبلائزیشن کا حصہ ہی تھا نا۔ اب یہ سارا چاہتے ہیں کہ جی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امریکہ کو بہت نقصان ہوا ہے، دنیا ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے ان کی نرمی سے، اور یہ سپر پاور کے طور پہ ان کو رپ آف کیا جا رہا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ مینوفیکچرنگ جو ہوگی وہ ساری امریکہ میں ہی ہوگی، امریکہ فرسٹ۔ اب دیکھیے، یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا مختلف سٹیجز ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جاپان میں ساری مینوفیکچرنگ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جرمنی میں تو انہوں نے بڑا پک کیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح چین نے بھی آج سے 4-5 دہائیاں پہلے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اب وہ گلوبل جو سپلائی چین ہے اس کا ایک میجر حصہ ہے۔ لیکن اب اگر آپ دیکھیے تو جوں چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہا ہے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، تو جو مینوفیکچرنگ پارٹ ہے عام چیزوں کی، مثال کے طور پہ جوتے بنانے ہیں، کپڑے بنانے ہیں،
یا چھوٹی موٹی کنزیومر آئٹمز جو ہیں وہ اب شفٹ کر رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی جانب، جی کیونکہ وہاں بھی لیونگ اسٹینڈرڈ اب اوپر جا رہے ہیں نا چین میں، جی تو کاسٹ آف پروڈکشن وہاں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. جو لیبر وہاں مہنگی ہوگی تو آبویسلی کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہوگی، اس لیے وہ بھی اپنی بہت سی انڈسٹریز جو ہیں وہ کچھ پاکستان، کچھ بنگلہ دیش، کچھ ویتنام، کچھ کمبوڈیا، کچھ لاؤس وہاں پہ شفٹ کریں گے. تو یہ ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس ہے. اب ٹرمپ صاحب اس کو ریورس گیئر لگانا چاہتے ہیں جی، ساری جو ہے مینوفیکچرنگ. اب مثال کے طور پر دیکھیے ویتنام جو ہے، امریکہ میں اگر آپ کا نا فٹ ویئر جو ہے، جوتے، پہلے کے زمانے میں جو 90% جو امریکہ میں بکتے تھے یا آتے تھے وہ ویتنام سے بن کے آتے تھے. اسے بڑی بڑی کمپنیز کے جوتے وہ اپنے ویتنام میں بناتی تھی. آپ میرے شاید خیال ہے میرا 50% ہو کے رہ گئے جی. تو ویتنام بھی زبردست ٹیرفز لگا دیے. اب اگر مثال کے طور پر 100 روپے کی چیز ویتنام سے جو جاتی تھی امریکہ میں وہ 100 روپے کی ملتی تھی، تو اب وہی ایک جوتے کا جو پیئر ہے وہ 160 روپے کا ہو جائے گا. اسی طرح پاکستان سے اگر ایک شرٹ بن کے جاتی تھی 100 روپے کی تو اب 129 روپے ہو جائے گی. اب اس سارے کھیل میں اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بھی ہدف ہے کہ وہ ساری مینوفیکچرنگ یہاں پہ لے کر آئے امریکہ میں، تو یہ راتوں رات تو نہیں ہو جائے گا نا. اٹ ٹیکس ٹائم. اگر آپ نے ایک فیکٹری بھی لگانی ہے تو اس کے لیے وقت چاہیے. مثال کے طور پر دیکھیے نا، چلیے میں ایک بات تو سمجھ سکتا ہوں کہ تائیوان ہے، سیمی کنڈکٹرز بنانے کا سب سے بڑی کمپنی وہاں پہ ہے دنیا بھر کی. اب انہوں نے ان سے کمٹمنٹ لی ہے کہ وہ جو ہے پہلے ایریزونا میں کر بھی رہے ہیں، اپنی ایک فیکٹری انہوں نے لگائی بھی ہوئی ہے، لیکن مزید وہ انویسٹمنٹ کریں گے چپ سیمی کنڈکٹرز بنانے. تو اس قسم کی چیزوں میں تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن اب جوتے بنانے میں اور کپڑے بنانے میں مثال کے طور پر کمبوڈیا ہے، کمبوڈیا میں بھی ٹیرفز لگا دیجیے. یہ تو خیال رکھیں نا، کمبوڈیا کی ساری جو ایکسپورٹ آپ کی طرف جانب ہے وہ $390 ملین سے زیادہ نہیں ہے. تو $390 ملین آپ کے لیے تو شاید کچھ نہ ہو، لیکن وہ کمبوڈیا کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے. جی. اسی طرح پاکستان کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے چیلنجز بڑھ گئے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں. لیکن مجھے نہیں، کیونکہ سری لنکا اور بنگلہ دیش پہ زیادہ ڈیوٹیز ٹیرفز لگے ہیں پاکستان سے زیادہ. تو چونکہ ہم اور سری لنکا اور بنگلہ دیش ایک ہی چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ کو، تو ہمارے لیے شاید 4-5% کا ہمیں ایڈوانٹیج مل گیا اوور دیز کنٹریز. لیکن دوسری طرف بھارت بھی ہے، اس پہ صرف 26% ٹیرفز لگے ہیں، تو ہم سے وہ 3-4% ہم پہ زیادہ لگی ہیں، تو ہمیں اس کے خلاف ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو گیا ہے. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ جو پہلا وکٹم ہوں گے وہ تو امریکی عوام ہوں گے. جی. کیونکہ جتنی چیزیں پہلے ان کو سستے داموں ملتی تھیں اب ان کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. تو انفلیشن جو ہے، انہوں نے کہا نا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو نام دیا لبریشن ڈے. تو ایک اکانومسٹ نے کہا کہ یہ انفلیشن ڈے ہے لبریشن ڈے نہیں ہے. تو امریکیوں کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انفلیشن تو بہرحال آئے گا. اب اس کا لانگ ٹرم میں آیا مینوفیکچرنگ. دیکھیں نا، امریکہ بہت آگے نکل گیا اکنامک ڈیولپمنٹ میں. اس کو چاہیے کہ چین کو ذرا تھوڑا سا فالو کرے ان کا جو اکنامک پیتھ ہے ڈیولپمنٹ کا. اب چین سروسز کی طرف رجحان سارا جا رہا ہے. امریکہ بھی دیکھیے نا، گوگل سے لے کر آپ کچھ چیز بھی اٹھا لیجئے، اس میں امریکہ کا ہی ہے نا پیچھے. جی. امریکہ کی ساری کمپنی ہیں، چاہے وہ اسٹار لنک ہو، ایکس ہو. ڈیولپمنٹس اراؤنڈ دی گلوب. ہاں، تو امریکہ کو سروسز کی طرف جانا چاہیے رادر دین کہ مینوفیکچرنگ کی جانب. ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آٹو انڈسٹری، لیکن اب یہ بڑوں کی لڑائی ہے تو آپ بڑوں میں رکھیے نا. آپ دیکھیں چین کے ساتھ سب سے بڑا تجارت کس کے ساتھ ہے؟ امریکہ کی. اس کا جو ہمسایہ ممالک ہیں دو، کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ، یہ دو بڑے تجارتی پارٹنرز ہیں امریکہ کے. اور اس کے بعد پھر چین آتا ہے. چین کا تجارت تقریباً آپ کہہ لیجیے $400 بلین ہے. $400 بلین اس کے ساتھ ہے. میکسیکو کے ساتھ تقریباً 700 سے 800 بلین ڈالر ہے. اتنی ہی تقریباً کینیڈا کے ساتھ ہے. اگر آپ کے مسائل ہیں، اور مسائل آپ یقین جانیے کہ انہی 3-4 ممالک کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ اصل کی جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ یہی ہیں. ان کے ساتھ اپنے مسائل حل کیجئے. آپ نے اکراس دا بورڈ پہلے تو 10% لگا دیا سب کے اوپر، جو بھی چیزیں آئیں گی. اور اب دیکھیے نا،
ہم امریکہ سے کیا لے کر آئیں؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے. آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے لیٹ سے 58% ٹیرفز لگائے ہوئے امریکی اس پہ. پہلے تو امریکہ سے ہم کوئی زیادہ خریدتے نہیں ہیں, بیلنس آف ٹریڈ پاکستان کے حق میں ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خریدنا نہیں چاہتے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ میں جو چیز ہی بنتی ہے وہ ہمارے لیے بہت مہنگی ہے, ہم چائنا سے کیوں نہ خریدیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے خریدنا نہیں چاہتے, لیکن کاسٹ آف پروڈکٹ, مثال کے طور پر امریکہ ایکچولی اتنے بناتا تو نہیں ہے, لیکن سولر پینلز جو ہیں, اب سولر پینل جرمنی بہت بناتا ہے, بلکہ جرمنی نے شروع کیا, اس کے بعد چین آیا, تو ہم جرمنی سے بھی اب نہیں منگاتے. سارے ہمارے سولر پینل دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیے تو اب آ رہے ہیں چائنا کے. اسی طرح الیکٹرک وہیکلز ہیں, الیکٹرک وہیکلز ٹیسلا نے دیکھے نا یہ کام شروع کیا آج سے کئی سال پہلے. ٹیسلا ایک نام ہمارے ذہنوں میں الیکٹرک وہیکلز کا, لیکن آج دیکھیے تو چائنا کی جو کمپنی ہے BYD وہ اس وقت دنیا بھر میں سر فہرست ہے. اس نے ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو ان کو چاہیے ٹرمپ صاحب کو کہ رادر دین ریورس گیئر لگانے کے اور پروٹیکشنزم کی طرف جانے کی بجائے آپ تھوڑا سا آگے دیکھیے. اور اسی چائنا کو تو ریلیف دینے پہ بھی تیار ہے. وہ بھی چائنا تو اب اس کا دیکھا, یورپین یونین, چائنا سارے مل کے کچھ نہ کچھ تو کاؤنٹر ٹیرفز لگائیں گے, لیکن یہ سارے کھیلے میں نے کہا نا ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم بیچارے جیسے ممالک مارے گئے. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.